ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کا دیکھیں کتنا واضح بات ہے. یعنی ہجرت کا فلسفہ آپ دیکھیں, اپنے آپ کو چھوڑ دینے کا نام ہجرت ہے. اپنا انٹروڈکشن چھوڑنا, اپنی آئیڈینٹی چھوڑنا. اور ہجرت میں پھر دیکھیے, مجھے اب پناہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے. میں پناہ کی تلاش میں نہیں نکلا ہوں, پناہ گاہ تو چھوڑ کر آ رہا ہوں. ایک بہت روحانی کلائمیکس پر ترک دنیا کا درس ہے ہجرت. ہجرت صرف ایک جگہ چھوڑنا نہیں ہے, اپنی تمام مادی علامتیں چھوڑنا ہے. پیوریفیکیشن ہے. میں اب وہ نہیں رہا ہوں جو یہاں ہوتا تھا, میں کوئی اور. شناخت میرا اب مسئلہ نہیں رہا. شناخت خود ایک فزیکل علامت ہے. میں تمام فزیکل علامتوں سے بے نیاز ہوں. فزیکل علائق چھوڑنا, ترک العلائق جس کو کہا جاتا ہے, یہ ہجرت کے بنیادی فلسفے میں یہ چیز شامل ہے کہ اب آپ وہ نہیں رہے. جیسے آپ کا پیغام یہ تھا کہ آپ کو انقلاب سب کچھ بدل کر رکھ دینے کا نام ہے. قلب سے, قلب ماہیت سے بدل کر رکھ دینا. مکمل چینج کو ہم انقلاب لفظ استعمال کرتے ہیں. بالکل, یہ تو سب کچھ بدل جائے گا. تمہاری وہ پہچان اب نہیں رہے گی, تمہاری وہ پہچان اب کام نہیں آئے گی. اب بھی اگر تمہاری پرانی پہچان کام آ رہی ہے, تم نے ہجرت نہیں کی, تم گھر سے ہی نہیں نکلے ہو, تمہاری پرانی شناخت نہ رہے. اسی لیے تو اسلام میں یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. میدان جنگ میں باپ بھی سامنے آیا اور کوئی اور غیر سامنے آیا, یہ برابر ہے. اب وہ رشتے عثمانی میں نہیں رہے کہ مجھ سے جڑ جائیں اور میری آئیڈینٹی کے طور پر میں بہیو کروں. وہ کتنا اچھا شعر تھا وہ اس کا, مظفر وارثی کا, کہ اب مکے میں جی لگتا نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ تو کتنا مستخانہ اسرائیل, اب مکے میں جی لگتا نہیں ہے, نبی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہوں. اور پھر آئس نے دیکھے کس طرح خود کو بچایا, اور وہ ایک تعلق توڑ کر دوسرا تعلق جوڑا. اب تعلق توڑنا اور نبی کا تو یہ بھی کام نہیں ہے, دوسرا تعلق جوڑنے کی تو بات نہیں ہے. دوسرا تعلق وہی جوڑے گا جس کا تعلق اب مکے کے بجائے نبی کے ساتھ. جو ادھر رہا وہ مشرک رہا. جس نے یہ تعلق چھوڑا ایک اور تعلق بنانا, کیوں بغیر تعلق کے نبی کے سوا کوئی رہ نہیں سکتا ہے. تو تم پھر وہ ایک پاکیزہ رشتے کے ساتھ, نبی کے ساتھ, یہ تو جنم بھومی تھی, جنم بھومی چھوڑی, نبی کے ساتھ تعلق استوار کیا. ہجرت اس چیز کا, ہجرت اصل میں نام ہی ہے. اپنی جنم بھومی چھوڑ کر نبی کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا نام ہجرت ہے. اور نبی کی شان یہ ہے کہ کوئی تعلق استوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جنم بھومی چھوڑ کر جا. یہ مقام پھر وہاں دیکھیں, گوتم بدھ کا بھی تو یہ, مجھے آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے, میری یہ شناخت اب نہ رہی. اور پھر خدا نے کیا وہ کیا, یہ جو ادھر مہاجر ہے, جو ہجرت پر آئے, ان کے وہ گھر جو وہاں رہ گئے اب ان کے نہیں رہے, ان کی وہ جائیدادیں ان کی نہیں رہی, اسی لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ورنہ کیوں زکوٰۃ کیوں دی جائے؟ اور جب فتح مکہ کے بعد بھی کوئی اپنے پرانے گھر میں نہیں کیا. تمہارا گھر تھا نہیں, اصل میں مسئلہ یہ تھا تم نے تعلق چھوڑا تھا, تو تمہارا تعلق نہیں رہا. اس کا تو یہ مطلب ہے تم پولیٹکس کر رہے تھے.
واپس آئیں گے. یہ جائیدادیں ہماری اپنی ہیں. نہیں نہیں، ادھر تو پولیٹکس کی جا نہیں ہے. تم تو یہ کچھ چھوڑ کر گئے ہو. کہاں گئے ہو؟ کس حال میں گئے ہو؟ چجائے کہ تم بینیفیشری بنو. ہجرت بینیفیشری بننے نہیں دیتی ہے. جو بینیفیشری بن جائے وہ مہاجر نہیں ہے، وہ تو مفاد کے لیے گیا ہے. ہجرت کے لیے لازم ہے آپ نقصان میں رہیں. حضور پاک اور آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی ہجرت نے تو یہ ثابت کیا. ہم بینیفیشری نہیں ہیں، ہم تو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے. ہم پرانا رشتہ چھوڑ کر آئے. ہم اپنی آئیڈینٹی چھوڑ کر آئے. اور ہم لوگ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یہاں جاب نہیں مل گئی، کراچی جو ہجرت سنت ہے. یہ ہجرت سنت ہے. ہر وقت یہ بینیفیشری تو نہیں ہے. بس یہ بینیفیشری نہیں ہے. یہ بینیفیشری اپنا تمام روحانی اثاثہ کھو دیتا ہے، اور اس کے پاس روحانی اثاثہ ہوتا نہیں ہے. اس کا وقت کی نیت کب وہ ہوتی تھی؟ یہ تو فائدے کے لیے. تو ایک صاحب نے کہا بس جیل جانا سنت ہے، وہ بھی بس 3 دن. کس چیز میں جیل گئے تھے؟ 10% تھا جیل پر کیا ہے، اور واپس آیا خوشیاں منا رہا ہے کہ چلے یوسف علیہ السلام کی سنت پر تو عمل کیا. یوسف علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے، پورا خزانہ ہاتھ میں، اور وہ امین ہے. خود کہا کہ میں امین ہوں، حفیظ ہوں، اچھی طرح حفاظت کروں گا اور امانت کا خیال رکھوں گا. یوسف علیہ السلام کی اس سنت پر تو عمل نہیں کیا. جیل جانے والی سنت پر عمل کیا، وہ بھی کس طرح؟ جیل جانا اس لحاظ سے سنت نہیں ہے، جیل لے جایا جانا سنت ہے. آپ کو باقاعدہ تیاری کرنا کہ مجھ کو کسی طور جیل بھیجا جائے، اس کے لیے تیاری کرنا کیونکہ یہ سنت ہے. یا مجھ کو مار دیا جائے کیونکہ شہید ہونا، کئی انبیاء شہید ہوئے ہیں. یہ امام حسین کی سنت ہے، کاش کوئی مجھ کو مار دے، تیاری کر کے آ جائے. یہ نہیں، دوسرا جب مار دیتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ سنت نہیں ہے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ حسین جیسے راستے پر آپ بھی گئے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے، سنت نہیں. سنت وہ ہے جس پر عمل کرنا ہے. اب جیل جانا نبیوں کا اگر سنت بھی ہے، اس پر میں کیسے عمل کروں؟ چوری کرنا پڑے گی تاکہ میں جیل بھیجا جاؤں. یا تو نعرے لگاؤ حکومت کے خلاف. استغفر اللہ. دیکھیے نعوذ باللہ، اس کو میں پھر سنت ہوں. ہاں، کسی برے لوگوں نے کسی نیکی کی بنیاد پر یا ایک سچ بولنے کی بنیاد پر آپ کو قید کیا، یہ واقعی سنت پر عمل ہوا. لیکن یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، سنت پر آپ نے عمل نہیں کیا ہے. اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں. سر اور آپ معمور نہیں ہے ان سنتوں پر، آپ معمور نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ سنت نہیں ہے، یہ فضیلت ہے. ایک اچھے آدمی کا برائی کیے بغیر جیل جانا، یہ اس کی فضیلت ہے. بلکہ شاعر نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ تصور پیش کیا ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہے ہیں شہر بشہر، سگان دہ رہے ہم کیا، ہماری ہجرت کیا.